السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم آیت 42 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، تحسبن تم گمان کرو، خیال کرو۔ غافل اردو کا لفظ ہے، بے خبر کو کہا جاتا ہے، اور لا تحسبن آئے گا تو مت خیال کرو، مت گمان کرو، اور تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے۔ اما ان اور ما تھا اصل میں اس سے جو یعمل الظالمون، عمل اردو کا لفظ ہے، عمل کرنا، کام کرنا، کرتوت کرنا، ظالم کی جمع ظالمون ہے۔ بعض جگہوں پہ ظالمین آتے ہیں، بعض جگہوں پہ ظالمون آتے ہیں، لیکن یہ جو گرامر جانتے ہوتے ہیں صحیح معنی میں وہی، خالی ایک بندے کو بات سمجھ جائے کہ اللہ کے بعد حروف جر آتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اور میں اگلے دن ایک کی ویڈیو سن رہی تھی، میں حیران ہو رہی تھی کہ جب نہیں آتا ہوتا تو خود تو گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم حاصل جب تک مکمل نہ ہو، ایک چیز کو پکڑ کر، ایک چیز کو سمجھ کر ساروں پہ فتویٰ نہیں لاگو کیا جا سکتا۔ جیسے ایک مثال سے آپ کو پہلے سمجھا دیتی ہوں کہ ہمارے ایک پہلے مشہور کہانی سنایا کرتے تھے، اور سلیبس کا پارٹ بھی تھی کہ ایک آدمی تھا، اس کے آگے بک چڑھ گئی اور اس نے وہاں پہ سیمبلز دیکھیں کہ یہ سیمبل ہو بندے کے اندر تو بندے میں یہ بیماری ہوتی ہے، یہ ہو تو یہ بیماری ہوتی ہے، یہ ہو تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ جب اس نے پورا پڑھا تو ساری بیماریاں اس کے اندر موجود تھیں۔ آخر میں اس نے کتاب پھینک دی، اس نے کہا کہ یہ کیا، میں تو میرا اندر ایک وجود پورا ہسپتال نظر آ رہا ہے، مجھے اصل میں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے۔ تو اصل میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو صحیح جانتے ہیں قرآن و سنت، انہی کے بات سننی بھی چاہیے اور انہی کے پاس جانا بھی چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ جو یہ ظالم کرتوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ انما صرف یؤخرہم، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخصو ہوتے تشخیص ہوتا ہے، تشخیص کرتے نا، وشین خاصات روٹ ورڈ ہے، مانا اردو میں بھی شخص ہوتا ہے، وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے، دوسرے ایک سائڈ پہ کوئی اینیمل ہو، ایک سائڈ پہ بندہ ہو تو بندہ پہچان لیتا ہے نا، شخص۔ تو بہرحال یہاں مانا کیا ہے، کھلی کی کھلی رہ جانا۔ اور سورۃ الانبیاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جیسے ہوتا ہے ترا نکل جاتا ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ٹکٹکی بنا باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فی ہی، اس میں ابصار، بصر باصادرا روٹ ورڈ ہے، آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر میں قیامت کا جو دن ہے اس کے بارے میں یہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ اس دن کے لیے جب کہ مارے خوف کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مہطعین، بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے، تیزی سے دوڑنا، یعنی بہت تیز دوڑنا، کچھ بندے کو سمجھ بھی نہ ہو، لرزاں اور ترساں ہو، بہت تیز، ادھر ادھر کی خبر بھی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مقنعی، اٹھائے ہوئے، مقنعی اٹھائے ہوئے، کیا آگے وہ بھی بتایا کہ سر اٹھائے ہوئے، تو مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اٹھائے ہوئے، لا یرتدا، نہیں چپکتی ہوں گی، نہیں لوٹیں گی، الیہم، ان کی طرفہم، ان کی پلکیں، وافئدتہم، اور ان کے دل، ہواء، اڑے جا رہے ہوں گے۔ اصل میں ہوا خلا کو بھی کہا جاتا ہے، اور بزدل کا دل اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ہر قوت اور طاقت سے بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ آج تو بندہ مدہوش ہے دنیا کی کھیلوں میں، تماشوں میں، آج خوف خدا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں، غرور اور نخوت کے ان پیکروں کو قیامت کا یہ حال سنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ڈر جائیں، ابھی سے بچنے کی کوشش کریں۔ رب کریم اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے نا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، اور ڈرائیے لوگوں کو کیوں؟ تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ جیسے بندے کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، فیل ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے تو بڑے ہو کے پڑھو گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ مزدوری کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں نا، یعنی تو مار کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوما، اس دن سے، یأتیہم، جب آئے گا، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جو بے عملی کی طرف آ رہے ہیں، یوم یأتیہم العذاب، جب آئے گا ان پر عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو یوں بول اٹھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظالم، ظلموا، ظلم کیا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے ہم سے یہ جو عذاب ہے اس کو ہٹا دے، یعنی تھوڑی تاخیر کر دے، یہ کہہ سکتے ہیں مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑی دیر تک،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو بول اٹھیں گے ظالم، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، پھر کیا ہوگا؟ نجب، ہم لبیک کہیں گے، جواب دیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے، دعوت تک تیری دعوت پر، نجب دعوت تک اور تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، نتبع ہم اتباع کریں گے، نون شروع میں آ جائے تو مانا ہوتا ہے ہم، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ اولم تکونو، کیا تم نہیں تھے، اقسم تم قسمیں اٹھایا کرتے ہیں، کافرو کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے، من قبل سے پہلے، ما لکم من زوال، زوال زائل ہونے کو کہتے ہیں، زوال آپ جانتے ہیں، فرمایا کہ اس سے پہلے تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے، یعنی قیامت قائم ہی نہیں ہونی ہے، قیامت کا ہونا ہی کچھ نہیں، اٹھایا ہی نہیں جانا، سوال جواب کچھ نہیں ہونے، وسکن تم، اور تم آباد تھے، فی مساکن، مساکن مسکن گھر کو کہتے ہیں نا، الذین جنہوں نے ظلم کیے تھے، انفسہم اپنے اوپر، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے، یعنی متروکہ جو ترکہ کے گھر ہوتے ہیں، چھوڑے ہوئے گھروں میں، جنہوں نے ظلم کیے تھے اپنے اوپر، وتبینہ، اور بات خوب کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، اب تو بات واضح ہو گئی، لکم تم پر، کیفا کیسے، فعلنا بہم برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، وضربنا، اور ہم نے بیان کی تھی، لکم الامثال، تمہارے لیے مثالیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کی، کیوں بیان کی؟ سمجھانے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں نا، ہم پچھلے شروع سے کر لیتے ہیں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنٍ سے، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا، کلیئر ہو چکا تھا ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کسی گھر میں کوئی ظالم رہتا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ مثال کے طور پر لوگ بتاتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا تھا، تو یہ وہی بات ہے۔ اور یہ تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں ہیں، وقد مکروا مکرہم، اور انہوں نے بڑی فریب کاریاں کی، بڑے مکر کیے تھے، جیسے قریش مکہ نے بڑے مکر کیے تھے، کیوں؟ تاکہ یہ دین ختم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نکالنے کی، کبھی قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں کی دی تھی۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اب اللہ کے لیے آئے گا تو یہ تدبیر کے معنوں میں استعمال ہوگا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا یا تدبیر تھی۔ ان کان مکرہم، اگرچہ ان کی جو مکر تھے، ان کی جو چالیں تھیں، ان کی جو فریب تھے، لتزول منہ الجبال، لتزول یعنی اکھڑ جاتے ہیں، لتزول اکھڑ جاتے ہیں، منہ ان سے، جبال پہاڑ، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں، اتنی سخت تھیں کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے، اتنی زبردست ان کی تدبیریں تھیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی نا، اتنی غضب والی تھی کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ فلا تحسبن اللہ، تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ مخلفہ یعنی وعدہ خلافی کرے گا، خلاف کرے گا وعدے ہی اپنے وعدے سے، رسولہ اپنے رسولوں سے، تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقینا اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے، تو انتقام بھی تو اردو کا ہی لفظ ہے نا، انتقام لینا، ذو ہوتا ہے والا، انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض، اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین سے، یہ ایسی زمین نہیں ہوگی، کیسی ہوگی یہ اللہ جانتے ہیں، کیسا آسمان ہوگا اللہ جانتے ہیں، کیسے روشنی ہوگی یہ رب کریم جانتے ہیں، جب ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر بات کی جا سکتی ہے نا۔ اور ویسے علماء کرام نے بہت سارے اقوال ملتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، کیسی ہوگی ایسی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہاں جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا نا۔ یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا، اور سب حاضر ہو جائیں گے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، وبرزوا، اور سب نکل کھڑے ہوں گے، یہ بھی ہے، اور سب حاضر ہو جائیں گے، للہ الواحد القہار، قہار کہتے ہیں غالب کو، زبردست کو،
اور سب لوگ کدھر جائیں گے؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے جو ایک ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسے کسے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، بیڑیاں جیسے ہوتی ہیں ان میں، فی الاسفاد زنجیروں کے اندر، صفتن کی جمع ہے اسفاد. اللہ پاک مجھ پہ بھی رحم کرے، دعاؤں کی درخواست رہے گی تو معذرت آپ سے بھی. اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کی جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر، سرابیلہم ان کا جو لباس ہے. اب پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کافروں کا، ان کے ایسے لباس ہوں گے. اگر قطران کا اگر معنی آپ دیکھیں تو بندہ کام جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سادہ سا معنی کر کے آگے چلوں گی. سرابیلہم ان کا لباس من قطران تارکول کا ہوگا. تارکول بھی آپ جانتے ہیں ایسے گندک ہوتی ہے، تیل کی طرح ایک سیاہ مادہ ہوتا ہے جو صنوبر کے درختوں وغیرہ سے نکلتا ہے، اور جن کو خارش پڑی ہوتی ہے نا اونٹ، ان کو اوپر رگڑا جاتا ہے، پگھلا ہوا تانبا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کا لباس تارکول کا ہوگا. وتغشا، غشیہ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. وتغشا اور ڈھانپ رہی ہوگی وجوہہم، وجہ ان چہروں کو کہتے ہیں، ان کے چہروں کو، نار آگ. ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. آپ خود سوچئے کتنا خطرناک ہے یہ نقشہ. تو حقیقت میں تو اور زیادہ ہوگا، جس پہ بیت رہی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا مشکل کام. شکر کرو کہ اللہ نے ایمان کی دولت آپ کو دی ہے، اور آپ لوگ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے. یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا، یہ ہمارا بڑا خوبصورت گزر رہا ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہم لوگوں کو نجات بھی ملے گی، کامیابیاں بھی ملے گی. دنیا میں تو ریوارڈ نہیں مل سکتا کیونکہ اس کا ریوارڈ ہے ہی بہت زیادہ. وتغشا ڈھانپ رہی ہوگی وجوہہم ان کے چہروں کو، نار آگ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکی اس نے کی. یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا بدلہ دے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع کہتے ہیں جلد کو، ایسے ہوتا ہے نا فوراً، کوئک حساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور ابھی تو سمجھنا کوئی مشکل ہے بھی کوئی نہیں، ہمارے پاس کیلکولیٹر ہیں اور بڑی بڑی مشینیں ہیں جہاں فوراً حساب کر دیا جاتا ہے، سالوں کا، مہینوں کا، اور بڑی صدیوں کا کر دیا جاتا ہے. کیلکولیٹر ایسے ہیں کہ آپ یعنی پچھلی جتنے جیسے تاریخی کیلنڈر ہے وہ بھی اگر دیکھنا چاہیں وہاں تک سب کچھ مل جاتا ہے. تو اللہ کا حساب تو اس سے زیادہ ہے. ہم نے تو انسان ہے نا، انسانوں نے بنایا، تو اللہ تو خود ہے بنانے والا. جس نے ہمیں بنایا تو اس کا اپنا کتنا تیز حساب ہوگا. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام یعنی یہ قرآن کریم للناس سب لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ایک دو بندوں کے لیے، نہیں، سب لوگوں کے لیے. اور یاد رکھیں مومن ہو یا غیر مسلم ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب عام مومن فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو ترجمہ تفسیر آتا ہے وہ زیادہ اٹھاتے ہیں، جو زیادہ بعمل ہوتا ہے وہ اور زیادہ اٹھاتے ہیں، اور باقی وضاحت میں پڑھیں گے. یہ قرآن کریم ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اس سے اتارا گیا ہے. کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا، تاکہ انہیں ڈرایا جائے، بھی اور ہی، بھی کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا ذریعے ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے قرآن کریم کی طرف، اس پیغام کی طرف. یہ قرآن کریم ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اس سے اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے، کیونکہ اس میں تاثیر بھی تو زیادہ ہے نا. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں، انما صرف ہوا وہی، الہ ہے، خدا ہے، واحد ایک، تاکہ اس حقیقت کو خوب جانے کہ صرف وہی ایک خدا ہے. وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے، اولو الالباب عقل والے، دانش مند لوگ، تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں یا اس حقیقت کو دانش مند لوگ جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں. وضاحت جان لیتے ہیں. آیت 42 یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک بندے کے لیے. کیسے کہ اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. اب مظلوم جو ہے اس کے لیے تسلی ہے کہ اگر ظالم کرے تو اللہ دیکھ رہے، اور ظالم کے لیے وعید ہے.
اور پھر ہر بندے کے لیے جب بھی وہ کام کرنے لگے وہ سوچے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اللہ اس سے دیکھ رہا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ڈھیل ہے، یہ جو مہلتیں ہیں ظالموں کو کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ ایک دن آئے گا جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، یعنی ترا نکل جائے گا. ہوتا ہے نا کہ سزا بڑی سزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمان ہے محبوب کریم کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو فوراً باجی پکڑے جاتے ہیں، جبکہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی. تو دیکھیں ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں، اس کی وجہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. تو محبوب کا فرمان سنیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا. تو پھر آپ نے ایک آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور تیری رب کی گرفت ایسی ہی ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وهي ظالمہ، جبکہ وہ بستی والے ظالم ہو، تب ایسے نہیں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے. تو اس آیت سے ہماری آنکھیں بھی کھلنی چاہیے. کوئی بھی کام کریں تو سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں اور قیامت والے دن بھی آسانیاں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے نا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اگر دوسرے محفوظ ہیں تو پھر تو آپ مومن ہیں. تو یہ سوچیں گے نا کہ اللہ باخبر ہے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ کافر نے لکھا تھا جب وہ تقابل ادیان کر رہا تھا اللہ کے بارے میں، اس کا عقیدہ نہیں تھا اللہ کے بارے میں، لیکن مختلف مذاہب کا وہ ایسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو تجسس کا مادہ ہوتا ہے. جب وہ پڑھ رہا تھا، وہ جب لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ مسلمان ایسے ہی قانون بناتے ہیں، کاش جو ان کا عقیدہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو جرم کے لیے تو ایسی جگہ چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو اس نے لکھا کہ اگر یہی عقیدہ پختہ کر دیں تو پھر ان کو قانون بنانے کی حاجت نہیں رہے گی. پھر قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت اس آیات کے اندر ہیں. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسے سخت ہوگی سزا. حضرت امام غزالی بھی بڑا سونا لکھتے ہیں کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، ہمیں پتہ ہے نا قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی نفس یعنی کافر کسی کافر کے یعنی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی نفس دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا. اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں. اور جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس دن ان کے چہروں کے بل اوندا گرایا جائے گا، جس دن ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، جس دن آدمی اپنے عزیز یعنی بھائی ماں باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں، ادھر تو ایکسکیوزز کر لیتے ہیں نا. جس دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا. جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، پردے اٹھ جائیں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں بند ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے آواز ویسے دب جاتی ہے. اس دن توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے. جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت بلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے نشے میں ہوں گے. جس دن ترازو رکھے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی، گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلتی رہے گی، کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی، رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہوگی، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے، اپنی اصل زبان بند ہوگی اور اعضاء گفتگو کریں گے. تو اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے.
اور پردے لٹکا دیے، لوگوں سے چھپ کر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ جب تیرے اعضاء گواہی دیں گے بتا تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، ہمارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تمام رسولوں کے جو سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا گیا، روشن کتاب بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے پاس یعنی گائیڈ بک ہے، پھر بھی تباہیوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ سورۃ الانبیاء کے اندر بھی آتا ہے نا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے نا، کوئی ذکر آتا ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمائے اقتربت الساعہ وانشق القمر، سنو قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ آپ سوچیں نا، ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں جب ایگزام ہوتا ہے وہ تو بتا کے آتا ہے نا، اور پھر بتا کے بھی بندے نے تیاری نہ کی ہو تو کتنی سارے لوگوں کو بےزتی کی ہوتی ہے، اور شرم بھی آتی ہے پیرنٹس کو کہ یہ ہمارا بچہ ہے فیل ہو گیا، اور بندے کی اپنی کتنی بری حالت ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو ہر لمحہ تیاری کا حکم ہے، کیونکہ موت کا پتہ ہے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سلیبس بڑا پیارا ہے، کیونکہ پتہ ہونا کہ اس دن یہ ہونا ہے، پھر ہوتے چلو کل کر لیں گے کل کر لیں گے، یہاں تو پتہ ہے کہ آنکھ بند کی ہو سکتا ہے صبح جاگے نہ جاگے، ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں اگلے لمحے بولے نہ بولے، تو پھر بندہ برائیاں کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر خود بخود تیاری ہوتی رہتی ہے نا، جو لائق بچہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ یاد کرتا ہے، اور پھر اسے ایگزام میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، ایسا ہے نا، ہمیں تو یہ ساتھ ساتھ تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر موٹیویشن کے لیے پہلی جو قومیں ہیں ان کے واقعات بھی بتائے گئے، کیوں بتائے گئے؟ تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ ہم کتنے لکی لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کا بھی ہے کہ یہ کفار ہے، یہ مشرکین ہیں، یہ تدبیریں کریں، لیکن اللہ کی تدبیر زیادہ افضل ہے۔ پھر کون کامیاب ہوئے؟ رسول اللہ نا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ظلم کے لیے کوئی عجیب و غریب تدبیریں کر رہا ہے تو کرتا رہے، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، کامیابیاں تو رب کریم دیتے ہیں۔ پھر دوستیوں کے بارے میں بھی اس میں خاص طور پہ بتایا گیا کہ ان کے کیسے چہرے ہوں گے، وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کی چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اب جہاں ذرا سی آگ لگے تو کیا ہوتا ہے، اور یہاں تو پورے کا پورا ڈھانپا ہوا ہوگا۔ پھر احادیث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو جوتے ہیں وہ بھی آگ کے، صندوق بھی آگ کے، اور بہت کچھ۔ اور پھر قرآن کریم کی نازل ہونے کی بہت ساری حکمتیں یاد رکھیں، اس میں تبلیغ ہے، نصیحت ہے، عبرت انگیز واقعات ہیں، ڈانٹا جا رہا ہے، تسلیاں دی جا رہی ہیں، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے توحید کے بارے میں مختلف عقل والوں کو دماغ کے اوپر ٹھونکے مار مار کے سمجھایا جا رہا ہے۔ بعد میں کیا کہا، یہ صرف عقل والی بات سمجھ سکتے ہیں، بیوقوف بندے کے سامنے تو جتنی مرضی باتیں کی جائیں پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں، تو عقل والے کیا کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے موبائل ہے تو وہ خود نہیں تجربہ کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر گائیڈ بک ہے یہ اس کو دیکھ لیتا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور بھی کوئی بھی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ تو پھر وہ ہوتے ہیں کیا نام ہے، یہ ڈیجٹس ہوتے ہیں یا کچھ، لیکن ٹچ سسٹم ہے سب کچھ، لیکن اور بھی کسی مشینری کو آپ دیکھیں گائیڈ بک کیوں دی ہوئی ہوتی ہے؟ تاکہ سمجھیں اور آسانیاں کریں، خراب نہ کر دیں۔ تو ہمارے پاس تو بہت بڑی گائیڈ بک ہے، یہ نہیں کہ آج یہ تو کل وہ نہیں، پکا پکا ایک نظام اس نے بنایا ہے جو قیامت تک کے سارے واقعات سے آشنا ہے۔ رب کریم اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول اور قرآن کریم کی محبت پیدا فرمائے، اور الحمدللہ 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 13 پارہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ کل ہم 14 پارے سے ابتدا کریں گے۔ یہ رب کریم سے دعائے مالک جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کسی بھی لحاظ سے معاونین ہیں انہیں دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔